بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہے دعائے صبحیہ کا درس نمبر 20 ہے۔ دعائے صبحیہ میں ہم لوگ پیراگراف، دوسری پیراگراف میں پہلا پیراگراف ختم ہو گئے، دوسرے پیراگراف کے اس مبارک جملے میں ہیں، دوسرے پیراگراف کے دوسری دعا ہے۔ پہلا پیراگراف تو یہ تھا کہ اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، ہاں جی یہاں تک تھا، اور اس کے اندر پہلی دعا تھی۔ دوسری دعا اس کے اندر یہ ہے وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَلَا شِرْكٌ وَلَا شَكٌّ۔ اس نقطے کی توضیح ہے اس مبارک دعا کی، ہاں جی۔ تو اللہم وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ وَلَا شِرْكٌ وَلَا شَكٌّ۔ اس میں چونکہ لفظ جو ہے اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ توضیحات تو ہو گیا تھا۔ اور یقین کے بارے میں کل آپ کو جو علم لغت کی کتابوں میں جو مختلف معنی کیا تھا اس کی آپ کو توضیح دیا تھا۔ تو یہاں پر یقین صادق کہا ہے، اہم ترین نقطہ۔ اس کے بعد جو لفظ کفر، شرک، شک وغیرہ ان کے کیا معنی، ان کے توضیح بھی آپ کو کرنا ہے۔ تو یقین کا جو ہے تو لغت کے لحاظ سے آپ کو بتا دیا، اور آج کے درس میں پہلے ہم یقین جو ہے اہل عرفان اور تصوف اور عرفان کی جو بزرگ ہستیاں ہیں، ہاں جی، تو تھوڑا سا انہوں نے ان معنی کو غور سے گہرائی میں جا کے معنی کرنے کی کوشش کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے یقین کے کیا معنی کیا ہے۔ تو یقین کی تعریف آج کے درس جو ہے درس نمبر 20 ہے دعائے صبحیہ کا، ہاں جی، مجموعی درس نمبر 312/20 ہے۔ اس میں یقین کی تعریف اہل عرفان و تصوف کے نزدیک۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، کتاب فرہنگ لغات و اصطلاحات عرفانی کے عنوان سے، ہاں جی، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 804 پہ ہے۔ جنید بغدادی سے یوں نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے یقین عبارت از ارتفاع و برخاستنی شکست۔ آپ فرماتے ہیں یقین کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کسی بھی مذہب کے بارے میں، خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں، جتنے بھی ایمانیات ان سب کے بارے میں، ہاں جی، آپ کو کسی بھی موضوع اور مطلب کے بارے میں آپ کا اس چیز کے بارے میں علم کامل ہو جائے، اور وہاں سے شک رفع ہو جائے، شک دور ہو جائے، شک کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہ ہو، ذرا برابر بھی یہ چیز ایسا ہے بس ختم، ہاں جی، اور یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، یعنی یقین یعنی ہر قسم کی شک کا اٹھ جانا، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو اعتقاد جازم ہو اور اس کے برخلاف ذرہ برابر شک نہ ہو۔ میں ذرہ برابر شک نہ ہونے کی میں آپ کو سادہ مثال دے دوں۔ مثلاً آج کل جو ہے آپ ایک گھر ہے، اس کے مثلاً جو ہے، ہاں جی، میں اکثر مدرسے کا ہمارے طلباء جس کو مثال دیتا ہوں، ہمارے مدرسہ جو ہے 2 منزلہ ہے، تو مجموعی طور پر نیچے سین ہے، تو مسجد کا سین ہے، ہاں جی، اندر مسجد میں جماعت شروع ہو گیا، تو اب سیڑھی سے آئیں گے تو کم سے کم 2-3 منٹ لگ جائے گا۔ پہلی رکعت جو ہے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، یا آدھی رکعت جو ہے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، عالم سورہ میں شاید شامل نہ ہو پائیں۔ تو کوئی بھی طالبہ جو ہے یہ نہیں سوچے گا کہ بھئی یہ ساری سیڑھیاں اتر کے نیچے جانے سے دوسری منزل سے نیچے مسجد کے سیم میں فوراً چھلانگ لگا دوں اور فوراً جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ ایسا کوئی شخص نہیں سوچتا، کوئی طالب علم نہیں سوچتا۔ کیوں ایسا کیوں نہیں سوچتا؟ بھئی ایک قدم میں مسجد کے اندر پہنچ جائے گا، لیکن چونکہ اس کو 100% یقین ہے اگر میں نے ادھر سے چھلانگ لگایا تو اولاً تو جو ہے زیادہ احتمال تو یہ مر جاؤں گا، سر نیچے لگ جائے گا سیمنٹ پہ، مر جاؤں گا، اگر نہیں مرا تو کچھ نہ کچھ اعضاء تو ہر صورت میں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو اس بات کا 100% یقین ہے، لہذا وہ لاشعوری طور پر بھی نہیں سوچتا کہ میں ادھر سے چھلانگ لگا دوں۔ یقین کی کیفیت میں ایک بندہ کسی بھی عمارت کے 10واں منزل پر ہے، تو ادھر سے کبھی بھی وہ سیڑھی سے اتر کے جاؤں تو ٹائم لگ جائے گا، ہاں جی، فوراً اوپر سے نیچے ایک قدم میں نیچے پہنچ جاؤں، ایسا کبھی نہیں سوچتا۔ کیوں نہیں سوچتا؟ کیونکہ اس کو 100% یقین ہے، یہاں ذرہ برابر شک نہیں، اگر میں یہاں سے چھلانگ لاؤں تو میرا جنازہ نکل جائے گا، ہاں جی، میں زندہ تو نہیں رہوں گا، اس کو اس بات پر یقین ہے، اس لیے جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں سوچتا ہے۔ کیوں لیکن یقین ہے کہ اگر میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں، نیچے جانے کی کوشش کروں، ہاں جی، تو
تو میری ہلاکت اس کے اندر ہے۔ تو یہ سادہ سا مثال ہے آپ کو۔ ہاں جی، ایک بندہ جو ہے آگ جلا ہوا ہے، اس میں چھلانگ لگانے کی کبھی نہیں سوچتا، کیوں؟ لیکن چھلانگ لگاؤں تو جل جائے گا۔ ہاں جی، دریا بہت بڑا دریا ہے، سمندر کا پانی، اس میں چھلانگ لگانے کی کبھی نہیں سوچتا، کیوں؟ لیکن یقین اس میں چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا ڈوب کے۔ تو یہ یقین کی کیفیت جو انسان اپنے اوپر گزرے ہوئے یقین، تو یہی یقین کی کیفیت جو اگر انسان کو اللہ کے بارے میں پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس پر یقین ہو جائے، اللہ میری ہر باتیں سن رہا ہے، اس پر یقین ہو جائے۔ ہاں جی، اللہ کو میرے داری جو ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں شب و روز میں، خواہ مخفی خواہ علنی، اللہ کو اس چیز کو علم میں، چنانچہ یہ سب باتیں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اس پر اگر آپ کو یقین ہو جائے نا، تو پھر انسان گناہ کرنا تو چھوڑو، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا، گناہ کی طرف جانا تو چھوڑو، گناہ سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں سوچوں گا تو بھی میرا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو میرے سوچوں کا بھی علم ہے، کیونکہ یہ عالم و ما فی الصدور جو قرآن نے فرمایا۔ تو اس بزرگ نے جو جنید بغدادی نے یقین کی یہ تشریح کیا، یقین یعنی عبارت ارتفاع و برخاستن شک کا اٹھ جانا، ہمیں صرف علم رہ جائے اور شک کے وہاں کوئی گنجائش نہیں، 100% علم۔ تعریف دوم جو ملا صدرہ فیلسوف ہے، فلسفی شخصیت بہت معروف، ہاں جی، عالم اسلام کے اندر، وہ فرماتے ہیں یقین تام، ہاں جی، یقین کس کہتے ہیں؟ یقین تام بے اشیاء انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ اب کسی چیز کے بارے میں مکمل یقین کب حاصل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یقین تام بے اشیاء موقع حاصل ہو جاتی ہے کہ صورت عقلی بے عینی مطابق باوجود خارجی واشد، کہ نہیں آپ کے ذہن میں ایک چیز کے بارے میں ایک تصور ہے، ایک علم ہے، ایک خاکہ ہے، وہ بالکل خارج میں بھی ایسا ہی ہو، باہر بھی ایسا ہی ہو، بالکل مطابقت رکھتا ہو، تو اس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے گا۔ وہی یقین جو ہے ازراہ علم بے علت حاصل شود، اور یہ یقین آپ کو جو ہے بھائی یہ چیز ایسا کیوں ہے، اس کی علت تک رسائی ہونے پہ آپ کو یہ یقین ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کو پہلے سے پتہ ہے بھائی دھواں جو ہے آگ کے بغیر دھواں نہیں نکلتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہے آگ جو ہے دھواں نکلنے کا جو ہے علت آگ ہے، اگر ایک جگہ پر آگ لگیں گے تو دھواں نکلے گا، تو دھواں نکلنے کا علت آگ ہے۔ آپ چونکہ زندگی میں ہزاروں دفعہ آپ آزما چکے ہیں، آپ جا چکے ہیں، ہاں یہ آپ کا علم ہے، علت کا علم ہے، دھواں نکلنے کی علت آگ لگنا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک جگہ سے دیکھ لیا، دور سے دیکھ لیا فلان جگہ پر دھواں بہت زبردست دھواں نکل رہا، آگ کے شعلے تو آپ نے نہیں دیکھا لیکن دھواں دیکھا، تو آپ کو جو دھواں دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا یہاں آگ لگا ہے، ضرور آگ ہے وہاں پر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علت کا علم ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دھواں آگ کے بغیر نہیں نکلتا ہے، دھواں نکلنے کا علت سبب آگ ہے۔ یہ علم آپ کو پہلے سے ہے، لہذا آپ دھواں دیکھیں گے، آپ کو حالانکہ آگ نہیں دیکھا ہے، آگ دیکھے بغیر آپ کو دھواں کے بارے میں، آگ کے بارے میں یقین ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے اس کائنات کے بارے میں انسان کو، ہاں جی، اس کائنات میں ایک نظام حاکم، سورج ہر روز ٹھیک ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے معین وقت پہ طلوع ہوتا ہے، معین وقت پہ غروب ہوتا ہے، اتنا دقیق نظام ہے اللہ تعالیٰ کی شب و روز کے آنے جانے میں۔ ہاں جی، ہر روز رات آتی ہے، دن چلی جاتی ہے، دن آتی ہے، رات چلی جاتی ہے، اتنا دقیق نظام ہے، یہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سالوں سے یہ سسٹم جاری ہے۔ تو یہ سسٹم دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کوئی ہے اس کائنات کے اندر جو اس سسٹم کو جاری کر رہا ہے، جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے، جو اس دقیق نظام کو چلا رہا ہے، آپ کو یقین ہو جائے گا۔ ہاں یہ دنیا سے تو خود بخود اتنی باریک، دقیق اور منظم، مضبوط ہاں نظام خود بخود چلتے رہا ہے، آپ خود بخود کیسا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتا۔ لہذا اس نظام پہ آپ نے غور فکر کرنے کے بعد جو ہے اس شب و روز کے آنے جانے میں، سورج کے طلوع و غروب میں، چاند کے طلوع و غروب میں آپ تھوڑا سا بھی تدبر کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا ایک رب ہے، ایک اللہ، ایک مالک ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، ایک ہی رب ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک ہی شکل میں یہ نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے، تو ایک ہی رب ہے جو ایک ہی نظام کو چلا رہا ہے۔ تو جو ہے ہاں جی، آپ کو یقین ہو جائے گا اس کائنات کے لیے ایک رب ہے، یہ خود بخود یہ سارے حرکتیں اس میں نہیں آ جائے گا۔ تو اس طرح باقی کائنات کی ہر آیت میں اگر انسان نشانیوں میں اس کائنات کے ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یہ دلیل ہے۔ ہاں جی، جب آپ اس چیز پہ غور کریں گے یہ چیز جو ہے تو خود بخود آپ کو اللہ کے وجود پر یقین ہو جائے گا۔ ایک ذات باعظمت ہے جس کی اتنی عظیم قدرتیں ہیں،
جو اس عظیم سورج کو اس نے خلق فرمایا، اس کے ایک نظام کے اندر ڈالا۔ ہاں آپ اسی سورج پہ غور کریں، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ ہاں اس کے قریب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ زمین سے کتنی جو ہے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہاں جی، اور اس کے باوجود جو ہے اچھا اس کی گرمی، آپ کو سردی گرمی کے موسم میں آپ کو اندازہ ہو کتنی اس کے اندر گرمش ہے۔ ہاں جی، اور جو ہے کتنی جو ہے اس کے اندر نور ہے، روشنی ہے، کتنی عظیم جو ہے دنیا کے ایک حصے کو یہ سورج جو ہے روشن کرتا ہے۔ ہاں جی، اگر یہ سورج کی روشنی کو حاصل کرنے کی عظیم روشنی ہم کتنے بلب جلائیں تو سامنے کتنا ہم بجلی گھر بنائیں، ایسا روشنی تو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس کا لاکھوں کا ایک حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہی آیتوں پہ آپ غور کریں گے، آپ کو اللہ پر یقین ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جس بزرگ نے یہ فرمایا، اور ذوالنون مصری جو صوفی بزرگ ہے، انہوں نے کہا، کہتے ہیں وہ میگوت کہتے ہیں آنچرا چشم سر بھی نہ۔ ہاں جی، جن چیزوں کو انسان کی یہ سر پر جو آنکھ ہے، چشم سر، آپ کے سر جو آنکھ سر پہنے تو سر پر جو آنکھ ہے، چشم سر جس چیز کو دیکھتا ہے اس کو علم خانت، یہ بزرگ ہوں تو اس کو علم کہتے ہیں۔ آنچرا دل بینات، اور جس چیز کو انسان کا دل دیکھیں، چشم بصیرت دیکھیں، اس کو یقین کہتے ہیں، کیونکہ دل جس چیز کو دیکھتا ہے نا اس میں اس کو خطا نہیں ہوتی ہے۔ دل جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتی ہے۔ چشم بصیرت جس چیز کو دیکھتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے یہ تجزیہ کیا، یقین کہا صوفی بزرگ نے۔ ہاں جی، اس لیے جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ والوں نے کشف و شہود کے ذریعے سے، ان کے جب شعور یہ ہوتے ہیں، دل کے آنکھ دیکھتے ہیں، چشم دل دیکھتے ہیں، لہٰذا انہیں پھر اللہ کے سامنے وہ جس طرح عاجزی سے زندگی گزارتے ہیں، جس طرح خضوع خشوع سے عاجزی گزارتے ہیں، اللہ کی جس عاجزی کے ساتھ وہ بندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ لیکن انہوں نے اللہ کے وجود پر انہیں یقین ہو گیا، ان کے چشم دل نے کشف و شہود کے اعلیٰ منازل کے ذریعے سے آیات الہی کو دیکھا، تو پھر وہ کیسے شک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے شک کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ایک اور فلسفی اور عرفانی بزرگ ہستی ہے نصیر الدین طوسی، علم فلسفے میں اس کو بڑا شہرت ہے، وہ علی سینا وغیرہ کا جو ہے ہم پلہ ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں یقین در عرف عام عوام کے عرف میں یقین اعتقادی باشد جازم، آپ کو کسی چیز کے بارے میں 100% اعتقاد ہونا، یہ چیز ایسا ہے، ہاں، اور مطابق ثابت یعنی واقع، اور واقع کے بھی مطابق ہے۔ آپ کو ایک چیز کے بارے میں ہاں جی یقین ہے، اعتقاد ہے، جازم ہے، 100% یقین ہے، اعتقاد ہے، اور وہ اعتقاد واقع کے بھی مطابق ہے، اور زوالش ممکن نہ ہو، اور اس یقین کا زوال ہونا، پھر دل سے نکل جانا بھی ممکن نہ ہو، تو اس کو یقین بولتے ہیں۔ اور وہ عام بے حقیقت معلّوت، اور یہ یقین جو ہے حقیقت میں تشکیل پاتے از علم بے معلوم، آپ کو جو ہے جس ایک چیز کے بارے میں جب معلوم ہو جاتی ہے تو اس چیز کو معلوم بولتے ہیں۔ تو علم اللہ کے بارے میں آپ کو معرفت ہو گئی، علم ہوتا اللہ معلوم، آپ عالم، تو علم بے معلوم سے آپ کو یہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ واز علم بے ان کے خلاف ہے علم اول محال باشد، ہاں جی، اور آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے، معلوم کا آپ کا علم ہو جائے، اور اس کے برخلاف جو ہے علم ہونا محال ہو، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، ڈن ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ تعریف کیا۔ پھر فرماتے ہیں یقین مراتب، یقین کے کئی مرتبے ہیں، مراتب ہوا در تنزیل ہے قرآن پاک میں بھی اس کے مراتب آیا ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ہاں جی، آمادہ یقین کے مرافق۔ اور قرآن پاک میں جو ہے علم الیقین کی جو ہے بارے میں قرآن پاک میں یہ قرآن آیت ہے، چنانچہ فرمود اللہ تعلمون علم الیقین، قرآن پاک میں سورہ الحق متکاثر میں ہے، اگر یہ لوگ جان لیتے علم یقین کے ساتھ تو اللہ ترون الجحیم، تو وہ ضرور جہنم کو دیکھ لیتے اپنا خود، یعنی اگر وہ علم یقین کے منزل پر انسان پہنچ جاتے تو جہنم کو دیکھ لیتے۔ اور پھر دوسرا مرحلہ عین الیقین، ثم فرماتے ہیں ثم اللہ ترون عین الیقین، اگر انسان یقین کے مرحلے پر پہنچے جہنم کو دیکھ لیتا تو پھر وہ علم الیقین عین الیقین کے منزل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ دیکھ لیتا جہنم کو عین الیقین کے ساتھ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ حق الیقین بھی قرآن پاک میں ہے، حق الیقین ان ھذا لہو الحق الیقین، قرآن میں بے شک یہ یعنی یہ قرآن پاک جو ہے
حق الیقین ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ اس میں جو ہے سادہ مثالوں میں علماء جو ہے علم الیقین حق الیقین کو اس طرح سمجھاتے ہیں، جیسے مثلا جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، دعا دیکھ کر آنکھ کا علم الیقین ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے علم ہے دعا آنکھ کے بغیر نہیں ہوتی، آپ اس بارے میں 100% ڈن علم ہے، ہزاروں تجربہ آپ کو ہے اس باب میں۔ لہذا دعا دور سے آپ نے دعا دیکھا تو دعا دیکھ کر آپ کو علم آنکھ کا یقین ہو جاتا ہے وہاں ضروری آنکھ ہے۔ تو علت دیکھ کر معلول کے علم ہو جانا، دیکھ کر معلول کو خود کو نہیں دیکھا، علت دیکھ کر، تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں، دعا دیکھ کر آنکھ کا علم ہونا۔ پھر آپ تھوڑا سا نزدیک گیا، آپ تھوڑا سا دعا دیکھا بھائی وہاں تو شاید کوئی خطرہ محسوس کیا، نزدیک گیا تو آپ نے اپنے آنکھوں سے آنکھ سرخ آنکھ کے شعلے آپ نے دیکھ لیا، پھر اپنے آنکھ سے جو خود آنکھ کو دیکھا تو آگے جا کے دیکھا تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین، ایک چیز کو آپ نے آنکھ کے آنکھ نے دیکھ لیا، یہ آنکھ ہے، کیونکہ آپ کو آپ نے بارہا دیکھ چکا ہے آنکھ کا کلر کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، تو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا، تو اس کو بولتے ہیں عین۔ جب آپ نے آگے جا کے خود نے دیکھا تو وہ عین الیقین ہو گیا خدا۔ اب دعاؤں کو نہیں دیکھا بلکہ اب دعا تو آلریڈی نظر آ رہا ہے، غلط اس سے تھوڑا نیچے، چونکہ دعاؤں پر ہوتے ہیں نا، آگ نیچے ہوتا ہے، آگ کو آپ نے دیکھا، پھر نزدیک ہو کر پھر اور نزدیک ہو گیا، آنکھ سے جو دعا نظر آ رہا ہے اور آگ نظر آ رہا ہے، اس آگ کے آگ نزدیک ہو گیا تو آگ کی گرمی کا احساس کرنا، پھر آگ کے اثرات کا آپ کو محسوس ہو، یہ کیا ہے؟ حق الیقین کی مثال ہے۔ ہاں جی، تو جو ہے یقین کے بارے میں ان لغوی و اصطلاحی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یقین انسان کے اندر کسی چیز کی معرفت کے بارے میں ایسی کیفیت و حالت ہے کہ جس کے حصول کے بعد اس کے خلاف کسی اعتقاد یا احتمال کا شائبہ تک نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعتقاد جو ہے کہ اس کے خلاف کسی اعتقاد یا احتمال کا شائبہ تک جو ہے نہیں رہتا ہے، یعنی نہایت ہی مدلل و مشہود و معصود علم کی جس کے بعد کسی قسم کی شک شبہ کا امکان ہی نہیں رہتا، اس کو بولتے ہیں علم الیقین۔ تو یہ علم الیقین علم یقیناً، ہاں جی، علم اور یقین کے آپ کو تھوڑی سی توضیح ہو گئی، اب باقیات اس کے توضیحات انشاءاللہ کل کی